نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج سے باقاعدہ روزانہ کے طور پر ہم درس حدیث کا مختصراً درس دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، دین اسلام پاکیزہ دین ہے، شرم و حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اس لیے کسی کو اپنا سطر دکھانا اور دوسروں کے لیے قصداً کسی کا سطر دیکھنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ بڑے مجمع میں ننگے ہو کر کے غسل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر مجمع عام میں غسل کرتا ہے تو کپڑے سے سطر چھپا کر غسل کرنا ہوگا، ننگے ہو کر کے نہیں، ورنہ دکھانے والے اور دوسروں کا سطر دیکھنے والے دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی رہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اسلام کے اندر اپنے سطر کو باہر کے چھپانا ہر حال میں کیا ہے؟ لازمی ہے۔ یہودیوں کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ بھرے مجمع میں ہو کر کے، یعنی پورا مجمع، مثال کے طور پر کسی ساحل پر یا کسی سوئمنگ پول وغیرہ میں وہ نہاتے تھے تو سارے لوگ ہوتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے، ننگے ہو کر کے غسل کرتے تھے اور ان کی یہ عادت بن گئی تھی۔ اس لیے مسلمانوں پر ضروری ہے کہ جب سوئمنگ پول یا سمندر کے ساحل وغیرہ میں جائیں تو سب کے سامنے ننگے ہو کر کے غسل نہ کریں، بلکہ کپڑوں وغیرہ سے اپنے سطر کو چھپا کر کے پھر غسل کرے، تب اس کے لیے جائز ہے۔ اپنا سطر دکھانا، چاہے مرد کے لیے دکھائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ سطر جو ہے، مرد کا سطر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اس میں گھٹنے بھی شامل ہے اور ناف بھی۔ تو اس سطر کا چھپانا یہ کیا ہے؟ مسلمانوں پر لازم اور فرض ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شرم و حیا کا بہت زیادہ غلبہ تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے برہنہ بدن کے کسی بھی حصے پر بھی نگاہ نہیں پڑنے دیتے تھے، بلکہ اس کے برعکس جو ہے، اس کی جو امت تھی یعنی بنی اسرائیل جو تھی، وہ مجمع عام میں برہنہ ہو کر کے کیا کرتے تھے؟ غسل کرنے کے عادی تھے۔ اس لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً تنگ کرتے رہتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ ان کے جسم کے خاص حصے پر برس کے داغ ہیں، کبھی کہتے تھے کہ ان کو کچھ اور بیماری ہے، کبھی کہتے کچھ اور بیماری ہے۔ تو مختلف بہانوں سے اور ہیلوں سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے۔ تبھی تو اور یہ کہتے تھے کہ بھائی ان کے کسی خاص حصے میں کوئی بیماری ہے، تب جا کر کے یہ کہیں چھپ کر کے موسیٰ علیہ السلام نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز اور پیغمبر تھے، تو وہ سنتے اور خاموش رہتے۔ جب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ ان کو اس تہمت سے پاک اور بری کریں، تو چنانچہ ایک دن وہ علیحدہ آڑ میں نہانے کی تیاری کر رہے تھے کہ کپڑے اتار کر پتھر پر رکھ دیے۔ پتھر اللہ کے حکم سے اپنی جگہ سے سرکا اور جہاں مجمع میں بنی اسرائیل برہنہ نہا رہے تھے وہاں چل کر پہنچ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبراہٹ اور غصے میں اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، یعنی وہ یہ آواز دیتے رہے کہ اے پتھر میرا کپڑا مجھے دے دو، میرا کپڑا مجھے دے دو۔ تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے کیونکہ چل رہا تھا، تو وہ جا کر کے بنی اسرائیل کے مجمع کے اندر جا کر رک گیا۔ پھر جب مجمع کے سامنے ٹھہر گیا تو سب نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان تمام عیوب سے پاک اور صاف ہیں جن کا دعویٰ بنی اسرائیل نے کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس اچانک واقعے کا ایسا اثر پڑا کہ کپڑے پہننے کے بعد اپنے غصے میں جھنجھلا کر کے ایسے پتھر پر لاٹھی کے چند وار کر دیے جس سے اس پر نشان پڑ گئے اور پتھر سے چند دن تک رونے کی آواز آتی رہی ہے۔ یہ
موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ تھا، تو اس کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بہرحال مسلمانوں کو اپنی سطر کا لحاظ کرنا، اپنے سطر کا چھپانا، یہ کیا ہے؟ لازمی اور فرض ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.